فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب 1001 داستان علی کی ریڈنگ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کی جا رہی ہے۔ پیج نمبر 412، ہیڈنگ انواع گناہان۔ ابی رفع کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت علی علیہ السلام منبر پر گئے، خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمانے لگے لوگوں گناہ 3 قسم کے ہیں، پھر خاموش ہو گئے۔ مجمع میں ایک حبہ اورنی نام کا شخص تھا، اٹھا اور عرض کیا، یا ابوالحسن، گناہوں کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں صرف گناہوں کی تفسیر و توضیح کرنے لگا تھا کہ غیر معمولی تیز تنفس کی وجہ سے بات کرنے سے قاصر رہا۔ پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ ہاں، گناہوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے گناہ وہ ہیں جو خدا بخش دیتا ہے، دوسرے قسم کے گناہ وہ ہیں جو وہ نہیں بخشتا، تیسرے قسم کے گناہ وہ ہیں جو صاحب گناہ کی نسبت عفو درگزر پروردگار کی امیدوار ہوتے ہیں، لیکن اس سے امید رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے دردناک عذاب سے بھی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ عرض کیا گیا، یا امیر المومنین، جو بات آپ نے فرمائی اس کے لیے بھی وضاحت کر دیں۔ حضرت نے ان کے حسب دلخواہ ہر ایک کی شرح بیان کی۔ گناہوں کی پہلی قسم کے بارے میں فرمایا، یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دنیا میں ہی صاحب گناہ کو اس کی عقوبت سے دوچار کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی بزرگی اور حکمت اس سے کہیں بالاتر ہے کہ وہ دوبارہ اس کو قیامت میں ان گناہوں کے عذاب میں مبتلا کرے۔ لیکن دوسری قسم کے گناہ وہ ہیں جو بخشے نہیں جاتے، جیسے بندگان خدا کا ایک دوسرے پر ظلم و ستم۔ خداوند تعالیٰ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ روز جزا، مقام قضا پر ہر ایک کے حق کے خاص خیال رکھا جائے گا، حق مظلوم دیا جائے گا اور ستمگروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ عدالت خداوندی میں کسی قسم کے ظالم کے ظلم کو بغیر تحقیق کے نہیں چھوڑا جائے گا اور نہ ہی اس سے صرف نظر کیا جائے گا، بے شک وہ ظلم انتہائی چھوٹا اور حقیر ہی کیوں نہ ہو۔ اگلی ہیڈنگ ہے، جنگجوؤں کو قید سے رہا کر دو۔ کسی جنگ میں جناب امیر کی فوج کے سپاہیوں کو قید کر لیا گیا۔ حضرت کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا علی، آپ اجازت دیں تو بیت المال سے کچھ رقم لے کر ان قیدیوں کو قید سے رہا کروا دیا جائے۔ حضرت نے فرمایا، قیدی کو آزاد کرانا ایک نیک کام ہے، کیونکہ یہ بذات خود جہاد ہے، لیکن تم قیدیوں کو آزاد کرانا ہی چاہتے ہو تو تحقیق کرو اور دیکھو کہ یہ زخمی ہوئے ہیں یا نہیں۔ ممکن ہے کسی نے فوراً دشمن کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہوں یا زخمی نہ ہوا ہو، اور وہ اسلام کی حدود کے مطابق مسلمانی کے معیار میں دلیر نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو زخمی ہیں اور قید میں ہیں، اگر ان کو جسم کے اگلے حصے میں زخم لگا ہے تو ان کو آزاد کرا دو، کیونکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آخری لمحے تک مقاومت کرتے رہے ہیں، بعد میں قید ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو زخمی تو ہوئے ہیں لیکن ان کے جسم کے پچھلے حصے میں ہیں، انہوں نے یقیناً میدان جنگ سے فرار حاصل کیا ہے، اس لیے ان کے پیچھے سے تیر لگے ہیں، وہ پکڑے گئے ہیں اور وہ قید نہیں ہوئے۔ اگلی ہیڈنگ اور اس کا ریفرنس ہے بحار الانوار، جلد نمبر 42 کا صفحہ نمبر 58۔ اگلی ہیڈنگ ہے، سونا یا چاندی کیا؟ جناب امیر کے دور حکومت میں غلے پر معمور کارندے نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ جس کسی نے اپنی ضرورت کی خاطر آپ سے کوئی چیز یا مدد چاہی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو 1001 دے دو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ 1001 سونے کے سکے یا چاندی کے 1001۔ حضرت نے فرمایا، مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی ہو جو چیز اس کے حالات کے مطابق نافع تر ہے اور اس کی مشکل کو حل کرتی ہے، وہی اس کو دے دو۔ ریفرنس ہے یہ
تفسیر نور الثقلین کی جلد 1 کا صفحہ نمبر 267۔ اگلی ہیڈنگ ہے باپ کی نافرمانی۔ عبید اللہ حضرت علی علیہ السلام کے فرزندوں میں سے ایک تھے۔ اس کی والدہ کا نام لیلہ بن مسعود تھا۔ امام کی نظروں میں اس کی اس لیے کوئی منزلت نہ تھی کہ ایک مرتبہ حضرت اپنے تمام بیٹوں کو امام حسن و امام حسین کی اطاعت کا حکم دے رہے تھے۔ عبید اللہ اٹھا اور کہا، یا امیر المومنین، آپ محمد حنفیہ کو وصیت کیوں نہیں کرتے؟ حضرت نے فرمایا، تم میری زندگی ہی میں جسارت کر رہے ہو، گویا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے خیمے میں ذبح شدہ پڑا ہے اور یہ معلوم نہیں ہے کہ کس نے تجھے قتل کیا ہے۔ جب مختار نے علم بغاوت بلند کیا تو عبید اللہ نے مختار سے چاہا کہ وہ لوگوں کو اس کی طرف بلائے، لیکن مختار نے یہ بات قبول نہ کی۔ آخر کار مصعب بن زبیر کی خدمت میں رہتے ہوئے مختار سے جنگ کے لیے بھاگا اور جنگ کی پکڑ دھکڑ میں مجہول انداز میں یعنی نامعلوم طریقے سے مارا گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے ترویج سب و شتم حضرت علی علیہ السلام۔ قتل عثمان کے بعد 18 ذی الحجہ 35 ہجری میں معاویہ بن ابی سفیان، جو خود قتل عثمان کی تحریک میں شامل تھا، اس وقت حکومت شام کے اقتدار میں تھی۔ اس کے اقتدار میں تھی۔ اس نے خون عثمان کا بہانہ کر کے علی علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ وہ لوگوں کو عثمان کا خون آلود پیراہن اور اس کی زوجہ نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں دکھا دکھا کر علی کے خلاف بھڑکاتا اور حضرت علی پر قتل عثمان کا الزام لگاتا۔ انہی حالات میں وہ خود عثمان کے قصاص کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پہلی بار قاتلان عثمان کو برسر منبر گالیاں دیں، طرح طرح کے دشنام ترازی کی، ہر بری بات وجود مقدس حضرت علی سے منسوب کر دیتا، اور وہ جب تک زندہ رہا وہ اس لعنتان سے دستبردار نہ ہوا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے چند مسالے کے پیش نظر اس سے صلح کی۔ اس صلح نامے میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ سب و شتم بند کیا جائے، لیکن معاویہ نے پیمان نامے کے باوجود اس پر عمل نہ کیا اور صریحاً حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اور حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے برسر منبر ناسزا کہتا رہا۔ وہ صریحاً یہ اعلان کرتا تھا کہ بخدا میں اس کام سے اس وقت تک دستبردار نہ ہوں گا جب تک بچے اس عادت کو اپنائے ہوئے بڑے نہ ہو جائیں اور بڑے بوڑھے نہ ہو جائیں۔ اس نے لازم قرار دے رکھا تھا کہ نعوذ باللہ وجود مقدس امام علی پر واجب نمازوں میں اور تعقیبات میں لعنت کی جائے۔ ہر اسلامی ملک میں حضرت علی پر سب و شتم واجب تھا۔ ہموی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ پورے عالم اسلام میں شرق و غرب کے تمام ممبروں سے ہمیشہ دشنام ترازی ہوتی رہتی تھی۔ لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ دینی احکام کا جزو ہے، اگر کسی دن یہ کام چھوٹ جاتا تو اس کی قضا بجا لانی واجب تھی۔ اصفہان اور گرد و نواح کے لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ بغیر لعنت کے نماز کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ یہ عمل عمر بن عبدالعزیز کے زمانے خلافت تک جاری رہا۔ اگلی ہیڈنگ ہے صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود نہ تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت عقیل معاویہ کے پاس آئے۔ معاویہ نے ان سے سوال کیا کہ تم نے امام علی اور معاویہ کے لشکروں کو کیسا پایا؟ عقیل نے جواب دیا کہ میں اپنے بھائی کے لشکر سے گزرا، دیکھا کہ ان کے شب و روز ویسے ہی تھے جیسے پیغمبر کے زمانے میں تھے، حالانکہ حضور ان کے درمیان موجود نہ تھے۔ تیرے لشکر سے گزرا تو میں نے ان منافقوں کو دیکھا جو پیغمبر کے اونٹ کو شب عقبہ کی طرف بھگا دینا چاہتے تھے۔ جبکہ معاویہ نے خود عقیل سے یہ سوال کیا تو عقیل نے اس سے کہا کہ تو حمامہ کو پہچانتا ہے نا؟ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے حمامہ معاویہ کی جدہ تھی اور ایک بدکار عورت تھی۔ اگلی ہیڈنگ ہے قمبر غلام علی۔ ابو الشعثاء غلام ابن معمر تھا۔ علی نے اس کا نام قمبر رکھا تھا۔ وہ حضرت علی کی غلامی میں آ گیا۔ جب قمبر کو حجاج بن یوسف ثقفی کے پاس لائے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم خدمت علی میں کیا کرتے تھے؟ کہا میں ان کے وضو کا پانی حاضر کرتا تھا۔ پوچھا علی کیا کرتے تھے؟ قمبر نے کہا جب وہ وضو سے فارغ ہو جاتے تو یہ آیہ مبارکہ تلاوت کرتے۔ جب انہوں نے نصیحتوں کو بھلا دیا تو ہم نے تمام چیزوں کے در ان پر کھول دیے۔
تاکہ جو کچھ ان کو مل چکا ہے اس سے وہ خوش ہو جائیں۔ اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، اس وقت سبھی مایوس ہو گئے، ظالموں کی جڑیں کاٹ دی گئیں، اور شکر ہے اس پروردگار کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ حجاج نے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس آیت کی تعبیل ہمارے لیے ہے۔ قمبر نے کہا کہ ہاں۔ حجاج کہنے لگا کہ اگر میں تجھے مار ڈالوں تو کیا کر لے گا؟ قمبر نے کہا میں نجات پانے والوں میں سے ہوں گا اور تو اشقیاء میں سے ہوگا۔ پھر حجاج نے حکم دیا کہ قمبر کو مار ڈال دیا جائے۔ اگلی ہیڈنگ ہے آب حیات۔ علی بن عثمان کہتا ہے کہ جب علی بن ابی طالب کا زمانہ خلافت آیا تو وہ اپنے والد کے ساتھ اپنے وطن سے ہجرت کر کے جناب امیر کے حضور پہنچا۔ روایت میں ہے کہ کوفہ کے نزدیک پیاس کی وجہ سے لب خشک تھے، حرکت کی سکت نہ تھی۔ اتفاق سے علی وہاں پانی لینے کے لیے آئے، دور سے ایک سراب پر نظر پڑی۔ علی بن عثمان کہتا ہے کہ ہم نے وہاں سے جی بھر کر پانی پیا، سیراب ہوئے اور لوٹ کر آئے۔ اپنے باپ کو وہاں لے گئے تو وہاں پانی بالکل نہ تھا۔ میرے والد نے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ علی بن عثمان کہتا ہے کہ اس کے بعد میں حضور امام علی علیہ السلام میں پہنچا۔ حضرت عازم صفین ہونے والے تھے۔ کہتا ہے کہ میں نے امام کی رکاب مبارک پکڑی تاکہ وہ سوار ہو جائیں۔ جب حضرت سوار ہو چکے تو میں نے چاہا کہ حضرت کے پائے مبارک کا بوسہ دوں، لیکن حضرت نے منع فرمایا۔ اس کے بعد اس کو حضرت نے عمر درازی کی بشارت دی اور فرمایا کہ جو کوئی اس سراب سے پانی پی لے وہ عمر طویل پاتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے سب سے بڑا فائدہ۔ جنگ صفین میں ایک موقع پر امام علی علیہ السلام کو شامیوں نے گرفتار کر لیا، اس لیے حضرت علی کا اپنی فوج سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ ہیڈنگ ہے سب سے بڑا فائدہ۔ جنگ صفین میں ایک موقع پر امام علی کو شامیوں نے گرفتار کر لیا، اس لیے حضرت علی کا اپنی فوج سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ امام نے بلند آواز میں کہا، آیا کوئی ہے جو اپنی جان کو خدا کی خاطر فروخت کر دے اور دنیا کے بدلے میں آخرت کا سودا کر لے؟ صرف عبدالعزیز بن حارث معروف با ابو حارث امام کے پاس آیا اور ان سے اجازت چاہی، پھر قلب دشمن میں حملہ آور ہوا۔ ان کے محاصرے کو توڑتا ہوا امام علیہ السلام کے دوسرے سپاہیوں کے پاس پہنچ گیا۔ امام کے سپاہیوں کو دیکھ کر خوش ہوئے اور امام علیہ السلام کے بارے میں اس سے سوال کیا۔ حارث نے جواب دیا کہ حال امام اچھا ہے، تمہیں سلام بھیجا ہے۔ پھر امام کا پیغام دیا اور ہر طرف تحلیل و تکبیر کے نعرے بلند کرو، دشمن پر حملہ کرو، ہم بھی دوسری طرف سے حملہ آور ہوں گے۔ اس حملے میں شامیوں کے 700 نامور فوجی مارے گئے، لیکن حضرت علی کے ساتھیوں میں سے کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ اس موقع پر حضرت نے فرمایا، اس میدان کارزار میں سب سے زیادہ منفعت کس کو حاصل ہوئی؟ سب نے بیک آواز ہو کر کہا، آپ کو اے امیر المومنین۔ حضرت نے فرمایا کہ سب سے زیادہ فائدہ ابو حارث کا ہوا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حاکم اسلامی بازار میں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں حضرت علی علیہ السلام کوفہ حضرت علی علیہ السلام کا دارالسلطنت تھا تو ان کی عادت کچھ یوں تھی کہ آپ ہر روز دارالامارہ سے باہر نکل آتے اور کوفہ میں ایک ایک بازار میں گشت کرتے۔ سبیبہ نامی ایک 2 شاخہ تازیانہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، جس بازار میں بھی کھڑے ہوتے وہاں کے لوگوں کے لیے آواز لگاتے کہ اے تاجروں، لین دین سے پہلے خدا تعالیٰ سے خیر اور نیکی طلب کرو اور خرید و فروخت کے معاملے میں اس ذات بابرکت سے برکت مانگو اور خریداروں کے قریب تر رہو، یعنی نرخ زیادہ نہ بڑھاؤ، مہنگا نہ بیچو تاکہ خریدار تم سے گریزاں نہ ہو، خود کو علم و بردباری کے زیور سے آراستہ کرو، قسم نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، ظلم سے کنارہ کش رہو، مظلوموں کے ساتھ انصاف کرو، سود خور نہ بنو، پورا تولو، کم فروشی نہ کرو، ناپ تول پورا کرو، لوگوں کے حق میں سے کم نہ کرو، روئے زمین میں فساد کے موجب نہ بنو۔ اس طرح حضرت علی کوفہ کے تمام بازاروں میں چکر لگاتے اور لوگوں کو ہدایت کرتے، پھر وہ اپنے مخصوص مقام پر واپس آتے، لوگ ان کو آتا دیکھتے۔ اس وقت امام علی علیہ السلام بلند آواز سے کہتے،
فریاد ہے لوگوں، لوگ اپنے کام چھوڑ چھاڑ کر ان کے احکام و فرامین بڑے غور سے سنتے۔ جناب امیر المومنین اپنا پیغام سنا چکتے تو لوگ کہتے یا امیر المومنین ہم نے آپ کی باتوں کو بغور سنا، انشاءاللہ ہم اطاعت کریں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے لوگوں تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کوفہ میں امیر المومنین کی عادت کچھ یوں ہوا کرتی تھی کہ نماز عشاء کے بعد 3 مرتبہ بلند آواز سے تمام اہل مسجد کو مخاطب کر کے کہتے لوگوں تیار ہو جاؤ، خدا تم سب پر رحمت نازل کرے، رحلت کا ناقوس بچ چکا ہے، خدا تعالیٰ اپنا کرم تمہارے شامل حال رکھے، آئندہ کے لیے تیار ہو جاؤ، سفر بہت طولانی ہے، بہترین زادے راہ تقویٰ ہے، اب تمہاری منزل معاد ہے، تمہیں پل صراط عبور کرنا ہے، تمہیں ایک عظیم وحشت کا سامنا ہے، صعب العبور اور ہر پیچ و خم راستے اور ہولناک منزلیں تمہارے آگے ہیں، ان کو عبور کرنا ناگزیر ہے، ان سب مشکلات کی آسانی کے لیے رحمت حق کا سایہ فگن ہونا نہایت ضروری ہے، پھر کسی کا خوف و خطر نہ ہوگا۔ کریہ المناظر اور خوفناک مقامات دیکھ کر پیشانی پر بل بھی نہ آئے، قیامت کی کوئی سختی محسوس بھی نہ ہوگی، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نیک اعمال سے ان سب کی تلافی کی جائے۔ اگلی ہیڈنگ ہے آپ کی صبح کیسی ہوئی۔ حنش بن معتمر کہتا ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کوفہ کے ایک مقام رہبہ میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اندر داخل ہو کر میں نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی صبح کیسی ہوئی؟ حضرت نے سر اٹھا کر میرا سلام کا جواب دیا اور فرمایا میری صبح اس طرح کی ہوئی ہے کہ میں دوستوں کا دوست ہوں، دشمنوں کی دشمنی پر صبر کرنے والا ہوں۔ ہمارے دوست وہ ہیں جو ہر شب اور ہر روز راحت و آرام کے منتظر رہتے ہیں، اور ہمارے دشمنوں نے ہماری دشمنی کی جو بنا ڈالی وہ ناہموار اور کمزور ہے، یہی دشمنی کی بنیاد کو آگ میں ڈالے جانے کا موجب بنے گی۔ اے ابو المعتمر، سچ تو یہ ہے کہ ہمارا سچا خیر خواہ ہم سے کبھی دشمنی نہیں کر سکتا، اور ہمارا دشمن ہمیں کبھی دوست نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے خالص بندوں کے دلوں میں ہماری دوستی کا خمیر ڈالا ہے، اسی لیے وہ ہمارے دشمنوں کا دم نہیں بھرتے، ہمارے چاہنے والوں میں ہمارے لیے دشمنی کی رمق بھی نہیں ہے، اور ہمارے دشمنوں میں ہماری دوستی کی تاب و توا نہیں ہے۔ ہماری دوستی اور ہماری دشمنی کبھی بھی ایک دل میں نہیں سما سکتی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ایک شخص کے اندر 2 دل نہیں رکھے کہ ان کے دل ان کے ساتھ الگ الگ گروہوں کے ساتھ دوستی قائم رکھی جا سکے۔ ریفرنس اعمالیہ شیخ مفید۔ اگلی ہیڈنگ ہے 10 مقامات نبوی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روز جناب امیر نے ممبر کوفہ پر دوران خطبہ فرمایا اے لوگوں، مجھے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 خصلتیں ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہیں جن پر آفتاب چمکتا ہے۔ پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے کہ جناب رسول خدا نے مجھ سے فرمایا اے علی، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، اور قیامت کے دن حضور خداوندی میں تمام مخلوقات میں میرے نزدیک ترین بھی تو ہی ہے۔ تیرا مقام بہشت میں میرے مقام کے بالمقابل ہوگا، جس طرح راہ خدا عز و جل میں دوستوں کے مقام و منصب برابر میں ہوتے ہیں۔ اے علی، تو میرا وارث ہے، میرے بعد وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، تو میرا وصی اور میرے بعد خاندان رسالت کا سرپرست اور مربی ہے۔ اے علی، تو میری امت کا پیشوا ہے، اور تو میری امت کے درمیان عدالت کو قائم کرنے والا ہے۔ تو میرا دوست ہے، اور میرا دوست خدا کا دوست ہے، اور تیرا دشمن میرا دشمن ہے، میرا دشمن دشمن خدا ہے۔ دنیا کے اعلیٰ ترین خصائل، یہ اگلی ہیڈنگ ہے۔ ربیہ، عمارہ اور حضرت علی کے کچھ دوسرے اصحاب کہتے ہیں کہ جس زمانے میں حضرت علی کے بہت سے ساتھی حضرت کو چھوڑ کر منتشر ہو کر معاویہ کے پاس چلے گئے کہ اس کے پاس مال دنیا کا حصے دار بن سکیں، انہی دنوں میں ایک گروہ خدمت امام علی علیہ السلام میں آیا، عرض کیا اے امیر المومنین، آپ بھی یہ سارے اموال اور بیت المال وغیرہ اپنے ان ساتھیوں میں تقسیم کر دیں، جیسے اشراف عرب، قریش اور جو لوگ
آپ کی اتباع نہیں کرتے اور معاویہ کی طرف گریزاں ہیں۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھ سے توقع رکھتے ہو کہ ایسا ظلم کروں؟ خدا کی قسم جب تک یہ آفتاب ذو فشاں ہے اور جب تک ستارے منور کرتے رہیں گے میرے ہاتھوں سے یہ کام نہ ہوگا۔ قسم بخدا یہ سب اموال اگر میرے ذاتی ہوتے تو میں مساوات قائم کرتے ہوئے ان کے درمیان تقسیم کر دیتا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اموال تو خود مسلمین کا حق ہے۔ اس کے بعد حضرت نے لمحہ بھر کے لیے سکوت اختیار کیا اور تفکر میں ڈوب گئے، پھر فرمانے لگے کہ جس کے پاس دولت ہو وہ فساد سے پرہیز کرے، کیونکہ مال کو ناحق خرچ کرنا اسراف ہے، اور جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ نیکی کرے وہ اپنے عزیز و اقربا کو دے، مہمان نوازی کرے اور قیدی آزاد کرے اور مظلوموں، تہی دستوں اور راہ خدا کے مجاہدوں کی مدد کرے اور مشکلات اور سختیوں میں صابر اور شاکر ہو، کیونکہ یہی دنیا کے اعلیٰ ترین خصائل کی دستیابی ہے اور آخرت کے فضائل تک رسیدگی ہے۔ ہیڈنگ آتش دوزخ کا شور کانوں میں۔ ابو عراقہ کہتا ہے کہ اسی مسجد کوفہ میں میں نے حضرت امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت اپنے دائیں جانب گھومے، ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، وہ تھوڑی دیر تک اسی حالت میں رہے یہاں تک کہ اسی مسجد کی دیوار پر سورج ایک نیزے تک چڑھ آیا۔ وہ دیوار آج کل کی دیوار جیسی نہ تھی۔ حضرت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا قسم بخدا یاران رسول خدا، تمام رات مشقت و بیداری برداشت کرتے ان کی پیشانیاں اور زانوؤں پر گھٹے پڑ چکے تھے، یعنی وہ انتہائی عبادت گزار تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آتش دوزخ کا شور ان کی سماعتوں سے ٹکراتا تھا۔ جب صبح ہو جاتی تو ان کے چہرے زرد ہو جاتے تھے، ان کی پیشانیوں پر بکری کے زانوؤں کی طرح گٹھے پڑے ہوتے تھے۔ جب وہ اصحاب یاد خدا میں ہوتے تو ایسے لرز رہے ہوتے جیسے تیز آندھی میں ایک درخت کانپ رہا ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں سے اشک اس طرح بہتے کہ ان کے لباس تر ہو جاتے۔ اتنے میں حضرت وہاں سے کہتے ہوئے اٹھے کہ اس قوم نے غفلت شعاری میں صبح کر دی۔ اس کے بعد حضرت علی ابن ملجم کی ضرب کاری تک خندہ و شاداں نہیں دیکھے گئے۔ ریفرنس عمالی شیخ مفید۔ اگلی ہیڈنگ ہے مفہوم اذان کے متعلق گفتار امام علی۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، مؤذن نے جب گلدستہ اذان پر جا کر کہا اللہ اکبر تو یہ سن کر میرے بابا تڑپ گئے اور اتنا گریہ فرمایا کہ ہم سب بھی رونے لگے۔ جب اس کی اذان ختم ہوئی تو فرمانے لگے کیا تم جانتے ہو کہ مؤذن کیا کہہ رہا تھا؟ ہم نے عرض کیا خدا تعالی اس کا رسول اور وسیع بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر آپ یہ جان لیتے کہ وہ کیا کہتا ہے تو بہت کم ہنستے، زیادہ تر روتے رہتے۔ پھر حضرت اذان کی تفسیر بتانے لگے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے اصحاب رس کون ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ قبیلہ بنی تمیم کے اشراف میں سے عمر نامی ایک شخص شہادت جناب امیر المومنین سے 3 دن پہلے حضرت کے پاس آیا۔ عرض کیا مولا میری خواہش ہے کہ آپ مجھے داستان اصحاب رس بتائیں تاکہ میں جان سکوں کہ یہ لوگ کس زمانے میں گزرے ہیں اور ان کی آبائی سرزمین کون سی رہی ہے اور ان کا بادشاہ کون رہا ہے۔ کیا خدا تعالیٰ نے ان کے لیے کسی پیغمبر کو مبعوث کیا تھا اور یہ کہ ان کی ہلاکت کا باعث کیا بنا؟ میں ان سب سوالات کے جوابات چاہتا ہوں کیونکہ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ تو ہے لیکن بالتفصیل بیان نہیں ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ تو نے مجھ سے وہ سوال کیا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا، میرے بعد کوئی بھی اس کے بارے میں تمہیں خبر نہیں دے گا۔ اے شخص تیرے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کتاب خدا کی آیت ایسی نہیں جس کی تفسیر مجھے معلوم نہیں، حتیٰ کہ میں ہر آیت کے موقع نزول اور شان نزول سے بھی واقف ہوں۔ پھر حضرت نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہاں بے پایا علم و دانش ہے لیکن اس علم کے ڈھونڈنے والے بہت کم ہیں اور بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ لوگ مجھے اپنے درمیان نہیں پائیں گے تو پشیماں ہوں گے۔ اے تمیمی اصحاب رس وہ لوگ تھے جو درخت صنوبر کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اس درخت کو فارسی میں شاہ درخت کا نام دیا جاتا تھا۔ وہ ایک ایسا درخت تھا کہ اس کو طوفان نوح کے بعد روشناب نامی چشمے کے کنارے بویا گیا۔ حضرت سلمان کے زمانے کے بعد مذکورہ قوم اس روئے زمین پر آباد تھی۔
انہوں نے اس دریا کے کنارے 12 شہر بنا رکھے تھے، اسی وجہ سے انہیں اصحاب رس کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں دریائے رس یا دریائے ارس سے زیادہ میٹھا، شیریں، گوارا اور زیادہ پانی کسی دوسرے دریا کا نہ تھا۔ ان لوگوں کے شہر سے زیادہ آباد شہر بھی کوئی نہیں تھا۔ ان کے 12 شہروں کے نام کچھ اس طرح سے تھے: آبان، آزر، دمی، لمبن، اسفندار، فروردین، اردی، بہشت، خرداد، تیر، مرداد، شریور اور مہر۔ ان کا دارالسلطنت سب سے بڑا شہر اسفندار تھا۔ ان کے بادشاہوں کے نام ترکوزین، قابورین، یارش بن سازبن، نمرود بن کنعان تھے۔ چشمہ روشناب سب سے پہلے شہر اسفندار سے ہی پھوٹا تھا، بعد میں اس نے اتنی وسعت اختیار کر لی کہ سب سے پہلا صنوبر بھی شہر اسفندار میں ہی تھا۔ اصحاب رس کے ہر مہینے میں ایک عید ہوا کرتی تھی۔ وہ صنوبر کے درخت کے گرد جمع ہو جاتے، درخت کو انواع اقسام کی چیزوں سے آراستہ اور پیراستہ کرتے، گائیں اور بکریاں قربان کرتے، آگ کا ایک الاؤ روشن کر لیتے اور اپنی قربانیوں کو آگ میں ڈالتے جاتے۔ جب قربانیوں کا دھواں اٹھتا تو سب کے سب سجدہ ریز ہو جاتے اور مناجات اور دعاؤں میں مشغول ہو جاتے اور کہتے کہ اے ہمارے خدا، اس وقت شیطان درخت صنوبر کو ہلاتا اور درخت کے تنے میں سے ایک بچے کی سی آواز سنائی دیتی کہ اے میرے بندوں، میں تم سے خوش ہوں۔ لوگ یہ آواز سن کر خوش ہو جاتے اور لہو و لعب اور شراب نوشی میں لگ جاتے۔ اس جگہ پر ایک دن کے قیام کے بعد وہ اپنی جائے سکونت پر واپس چلے جاتے۔ ہر شہر کی عید اسی کے ساتھ منسوب ہوتی تھی۔ ایرانیوں نے اپنے سال کے 12 مہینوں کے نام یہیں سے اخذ کیے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ 12 شہروں کے باشندے اپنے دارالسلطنت اسفندار میں بڑا جشن منانے آتے تھے۔ صنوبر کے درخت کے اطراف میں وہ حریر و دیبا کی منقش 4 دیواری آراستہ کر لیتے۔ اسی چار دیواری میں انہوں نے 12 شہروں کے باشندوں کے لیے 12 دروازے بنائے ہوئے تھے۔ ہر شہر کے رہنے والے اپنے مخصوص دروازے سے داخل ہوتے۔ درخت صنوبر کے لیے بہت سی قربانیوں کا اہتمام کیا جاتا۔ شیطان درخت کو خوب زور سے ہلاتا اور درختوں میں سے آواز آتی، لوگوں کو مستقبل کی سہانی امیدیں دلائی جاتی۔ لوگ سجدے سے سر اٹھا کر پھر لہو و لعب اور بادہ گری میں لگ جاتے۔ اس طرح سال کی 12 عیدوں کے برابر 12 شب و روز گزار کر 13ویں دن لوگ گھروں کو واپس جاتے۔ جب اس قوم کو سرکشی و بغاوت اس کی حد سے گزر گئی تو پروردگار نے بنی اسرائیل کی نسل سے یہودا نامی فرزند یعقوب کو اس قوم کی ہدایت کے لیے رسالت پر مبعوث کیا۔ ایک مدت تک وہ پیغمبر ان کے درمیان رہے اور ان کو خدا پرستی کی طرف بلاتے رہے، لیکن انہوں نے پیغمبر کی تعلیمات کی پیروی نہیں کی۔ ایک مرتبہ جب ان کی سالانہ بڑی عید آئی تو ان کے پیغمبر نے مقام مناجات پر پروردگار کے روبرو ہو کر کہا، خدا بندہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے میری رسالت کی تکذیب کر رہے ہیں اور تیری پرستش سے کیسے سرکشی کرتے ہیں، اور جو درخت ان کو کوئی نفع و نقصان نہیں دیتا اس کی پوجا کرتے ہیں۔ خدایا تو اس قوم کو اپنی قدرت و سلطنت دکھا دے اور ان کے معبود کو ختم کر دے اور درخت صنوبر کو خشک کر دے۔ جیسے ہی لوگ صبح اٹھے تو ان کی پوجا پاٹ کے تمام درخت خشک ہو چکے تھے۔ بہت حیران ہوئے۔ لوگ آپس میں کہنے لگے، یہ شخص خود کو خدا کا فرستادہ پیغمبر کہتا ہے، اس نے اپنے جادو کے زور سے یہ سب کچھ کیا ہے تاکہ ہم اپنے معبود کو چھوڑ کر اس کے معبود کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پھر بہت سوں کی رائے کے مطابق یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ پیغمبر خدا کو قتل کر دیا جائے۔ اس کام کے انجام کے بعد وہ بہت دردناک عذاب سے دوچار ہوئے۔ وہ لوگ اپنی عید کے اہتمام میں مشغول تھے کہ سرخ آندھی چلی۔ وہ حیران و پریشان ہو کر ایک دوسرے کے پاس پناہ گاہ کے متلاشی ہوئے۔ ان کے پاؤں تلے زمین کو خدا نے تپتی ہوئی گندھک میں بدل دیا اور ایک آگ برساتا ہوا بادل ان کے سروں پر معلق کر دیا۔ اس قوم کے اجسام پگھلے ہوئے سیسے کی مانند ہو گئے اور بکھر گئے۔ اس طرح وہ لوگ بدترین حالت میں اس صفحہ ہستی سے نابود ہو گئے۔
اگلی ہیڈنگ ہے مظہر عفو و رحمت خداوندی۔ ایک روز ابو ہریرہ نے بہت بری اور توہین آمیز باتیں حضرت امیر المومنین سے منسوب کی۔ اگلے روز وہ اپنے کسی ضروری کام کے لیے حضرت کے پاس آیا۔ امام نے اس کی ضرورت پوری کی۔ یاران امام متعجب ہوئے، عرض کیا یا علی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت نے فرمایا مجھے اس بات سے شرم محسوس ہوئی کہ اس کی جہالت اور نادانی میرے علم و بردباری پر، اور اس کی خطا میرے عفو و درگزر پر، اور اس کا سوال میرے کرم پر غلبہ حاصل کر لے، اس لیے میں نے اس کی حاجت روا کر دی۔ روایت میں ہے کہ موسیٰ بن طلحہ بن عبداللہ کو جب گرفتار کیا کر کے حضرت کے حضور امام میں لے کر آئے تو فرمایا 3 مرتبہ کہو استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس نے ایسا کہا، پھر حضرت نے اسے آزاد کر دیا اور فرمایا گھوڑا، تلوار اور جس چیز کی ضرورت ہے ہماری چھاؤنی سے لے لو، لیکن خوف خدا کو حرز جان بنائے رکھو۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 426 چل رہا ہے اور اگلی ہیڈنگ ہوگی میدان جنگ میں شناسائی علی علیہ السلام، التماس دعا۔